سلام سے قبل 4 مصرے قائم امروہی صاحب کے پیش کرنا چاہوں گا۔ کشتی معرفت کا کنارہ لی، کشتی معرفت کا کنارہ لی، سب سہاروں سے بہتر سہارا لی، سب سہاروں سے بہتر سہارا لی۔ آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری ہمارا لی، ساری دنیا تمہاری ہمارا لی۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ جناب ساحر فیض آبادی صاحب کا سلام پیش کر رہا ہوں۔ سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس در کے لیے سر چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، ڈوبنے کا خوف کیسا کیسا طوفان کیا بھنور، ڈوبنے کا خوف کیسا کیسا طوفان کیا بھنور، ناخدا جب ہو علی پھر کس کو لنگر چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، جیسے میسم جیسے کمبر جیسے حر جیسے کہ جون، جیسے کمبر جیسے میسم جیسے کمبر جیسے حر جیسے کہ جون، کاتب تقدیر بس ایسا مقدر چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، مانگنے سے تو نہیں ملتی غلامی کی سند، مانگنے سے تو نہیں ملتی غلامی کی سند، کچھ غلاموں سا عمل بھی بندہ پرور چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، یہ کہاں لے آئے مجھ کو یہ تو باب خلد ہے، یہ کہاں لے آئے مجھ کو یہ تو باب خلد ہے، اے فرشتوں مجھ کو شہر علم کا در چاہیے، سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے، زینب و شبیر ہیں دونوں جہاں میں ایک مثال، زینب و شبیر ہیں دونوں جہاں میں ایک مثال، ایسے خواہر چاہیے ایسا برادر چاہیے، ایسے خواہر درے آل پیغمبر چاہیے، شاہ تو
تو اب تشنہ لب ہی سوئے کوثر جائیں گے شاہ تو اب تشنہ لب ہی سوئے کوثر جائیں گے ہاں مگر اصغر کی خاطر ایک ساغر چاہیے سب یہ کہتے ہیں ڈرے آل پیغمبر چاہیے خالی جھولے کو تصور میں جھلاتی ہے رباب خالی جھولے کو تصور میں جھلاتی ہے رباب کچھ نہ کچھ بہرے سکون قلب مضطر چاہیے سب یہ کہتے ہیں درے آل پیغمبر چاہیے جزاک اللہ جناب زیغم نقوی صاحب سلام پیش فرما رہے تھے ہم اراکین بزم فاطمہ دعا گو ہیں کہ بی بی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے حضرات مومنین انشاءاللہ کل سے عشاء مجالس کی دوسری مجلس کا آغاز ٹھیک 8 بجے ہو جائے گا آپ مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے قبلہ شبیر مشمی صاحب کے ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس عشاء مجالس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بغیر کسی ایس او پی کے معاملات کے باوجود بھی ہمارے ساتھ راضی ہوئے یہ عشاء مجالس پڑھنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں آج کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے قبلہ مولانا شیخ شبیر حسن مشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور عشاء مجالس کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں آپ تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو اس جہان فانی سے کچھ کر چکے ہیں خاص طور پہ وہ مرحومین جنہوں نے امام بارگاہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے خصوصاً مرحوم آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ جناب اشرف عباس صاحب ذاکر اہل بیت علیہ السلام تمام وہ مومنین جو اس کورونا میں دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے ہیں آپ سب کے مرحومین بانیان امام بارگاہ و مسجد سب جو دنیا سے چلے گئے ان کی روح کے لیے فاتحہ بسم اللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. سب جواب دیں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ما شاء الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھ دے محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کے رفع ہونے کے لیے، آپ سب کی حاجت کی روائی کے لیے، جو مریض ہیں اور خصوصاً کورونا میں شدید مریضی میں مبتلا ہیں ان کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں اور لاپتہ جوانوں کی فوری بازیابی کے لیے، شہداء اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، رہبر معظم علماء کرام، قائد ملت جعفریہ اور ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ہمارے بزم فاطمہ کے اراکین کی خصوصاً توفیقات میں اضافے کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے، فلسطینیوں کے مسائل کے حل اور اسرائیل کی نابودی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلی محرم سن 1442 42 ہجری، یہ سال ایک نئے انداز میں آیا ہے. تاریخ نے اس طرح کا سال نہیں دیکھا ہے. جہاں کورونا نے انسانی زندگی کو بدل دیا، انسانی طریقہ کار کو بدل دیا، اقتصاد کو بدل دیا، ہر چیز کی تصویر کو ایک الگ زاویے سے پیش کر دیا، وہاں پر اس دن کے آنے سے پہلے یا اس سال کی ابتدا سے پہلے
جو مسلمانوں کی پیٹھ پر خنجر گھونپا گیا اور مسلمانوں کی ابتر حالتی کہ وہ اپنے ہی مسائل پہ متحد نہیں ہو سک رہے ہیں. پھر افغانستان میں پچھلے ہفتے چیزیں ہوئی ہیں جس کے اثرات فوراً پاکستان میں نظر آنا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ بیان کروں گا. یہ سب چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ اس مرتبہ عزاداری کو ایک ایسے انداز میں منایا جائے کہ جہاں نہ عزاداری نہ عزادار دونوں پہ یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے پاکستان میں کورونا کو بڑھایا ہے. دیکھیں ابتدا میں سازش ہوئی اور زواران محترم کو ڈاؤن کرنے کے لیے، زائرین کے احترام کو کم کرنے کے لیے ایک پورا ماحول بنایا گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وہ اپنا راستہ لیتے ہیں، اللہ اپنا راستہ لیتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چند دن نہیں گزرے اور چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی کہ بابا زواروں میں کورونا تو تم نے ڈلوایا. بہرحال یہ مسائل ہیں جس کو بیان کرنا ہوگا، اس لیے کہ زندہ عزاداری چاہیے، صرف سادہ عزاداری سے کام نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم عزادار اور عزاداری کا دفاع نہیں کریں گے تو کل کو مجلس میں کون آئے گا؟ کیونکہ ہر کوئی آپ جیسا جذبہ نہیں رکھتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، ہم آن لائن کر دیں. بے شک ہم نے بھی درخواست کی کہ آن لائن مجالس ہو. اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت امریکہ سے بھی اور کینیڈا سے بھی لوگ مجلس میں شریک ہو گئے ہیں. لیکن عزاداری کی روح میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اسے اجتماع کہا جاتا ہے. دشمن ہمارے بیان سے اتنا پریشان نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے بیانوں میں دشمن کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوتی. دشمن ہمارے مومنین کی اس طرح سے حاضری میں کوئی پریشان نہیں ہوتا. لیکن جب جلوس نکلتے ہیں، جب علم اور شبی برآمد ہوتے ہیں، جب 8، 9، 10 محرم کو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کم از کم میں اپنے ملک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کربلا یہیں واقع ہوئی ہے. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ 8، 9، 10 محرم کو پاکستان میں آنے والے نان مسلم کہتے ہیں کہ کیا پورا پاکستانی شیعہ ہے؟ ان کو نہیں پتا نا. اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی محبت کرتے ہیں. اب وہ چند لوگ 9، 10 محرم کو پکنک منانے چلے جاتے ہیں تو وہ قیامت میں جناب زہرا کو جواب دے دیں کہ آج ان کے بیٹے، ان کے لال کے شہادت کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی حتیٰ اہل سنت کے علماء نے بھی اس عمل کو کرٹیسائز کیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو جو لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اہل بیت کی مودت کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت مودت کا اظہار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، ہم دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ہر طرف سے جب 8، 9، 10 محرم کو ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور ہر طرح کا شیعہ مجلس میں آ جاتا ہے، ماتم میں آ جاتا ہے، تو دشمن سمجھ جاتا ہے کہ پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی. اس کی قدر کیجیے کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور جب دریا ملتا ہے. آپ دیکھیں بارش گرتی ہے، آج ہی دیکھیں بارش گری، بارش کوئی نہر کی طرح نہیں اترتی، بارش قطرے قطرے کی طرح ہوتی. لیکن پھر جب نیچے اترتی ہے اگر انتظامات نہ ہو تو جمع ہو جاتا ہے اور انتظامات ہو تو نکل جاتا ہے. تو قطرے کی اہمیت کوئی کم نہیں کر سکتا اور وہ قطرہ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. تو آن لائن مجالس بہت بہتر ہو گیا، دور دور تک پیغام جا تو رہا تھا لیکن اب ڈائریکٹ جاتا ہے اور لائیو جاتا ہے تو اس میں ایک اثر دوسرا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ شرکت در مجالس کو عبادت کا حصہ سمجھیے گا. میں ابتداً چند
مطالب بیان کر دوں پھر موضوع میں داخل ہوں گا. یہ جو آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھیں ایک حدیث ہے، جب کوئی مومن کسی مومن کی ملاقات کے لیے، تیمارداری تو بڑی بات ہے، اس کی مشکل کو حل کرنا اور بڑی بات، صرف ایک مومن دوسرے مومن کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جتنے قدم وہ چلتا ہے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی کوئی حاجت روا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا، صرف یعنی اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، کہا وہ میرے دوست ہیں، وہ مومن ہیں، میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور 70 گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو اگر کسی مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں تو 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو خاتون جنت کے دل کو خوش کرنے کے لیے جب آپ نکلیں، آپ تصور کر سکتے ہیں نا. اسی لیے آتے ہیں. یہاں کیا ملتا ہے؟ کسی نے کچھ علمی بات کر دی تو مل گئی، وہ تو آپ ٹی وی پہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو تو آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں. یہ چل کے دور سے یہاں تک آنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس اجتماع میں صاحب عذابی آتی ہیں، اور جب ہم داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری آنکھوں میں وہ معرفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، لیکن یہ امکان نہیں رکھتا. آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہوا، جب آپ جاتے ہیں تو جو وارثین ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں، اور جب مجلس شروع ہو جاتی تو اندر بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں شکریہ ادا کر دیتے ہیں. تو اگر عام وارث یہ کام انجام دیتا ہے تو کیا اہل بیت علیہ السلام آپ کا استقبال نہیں کرتے؟ اہل بیت علیہ السلام آپ کا احترام نہیں کرتے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا تو مسئلہ دوسرا ہے، لیکن آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو نہ آپ کی شہرت کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ آپ کے احترام کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ نے ابھی تو ماسک لگ گیا تو اور بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کون آیا کون نہیں آیا. یہ جو دل کی صفائی کے ساتھ پیدل پانی میں پیر رکھتے ہوئے کبھی یہاں چھلانگ مار رہے ہیں کبھی وہاں چھلانگ مار رہے ہیں، اس کی قدر جانیے. میں احساس دلا رہا ہوں تاکہ جب انسان کو کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے نا تو اس پہ شکر کرنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے نعمت تمہاری بڑھتی جائے گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب تمہارے لیے شدید ہو جائے گا. تو یہ جو ہم عزاخانے میں آتے ہیں، عزاداری کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں نہ عزت چاہیے نہ شہرت چاہیے نہ واہ واہ چاہیے نہ کوئی، آپ کی بات کر رہا ہوں، ہماری بیماریاں ہماری مشکلات الگ ہیں. تو یہ ایک ایسا خالص عمل ہے جس کا جب قیامت میں اجر انسان کو ملے گا وہ سوچے گا کاش 360 دن اسلامی حساب سے یہی کرتے رہتے تاکہ قیامت میں اتنا اجر مل جائے. اور اس کا اجر کون لینے والا ہے؟ اس کا اجر جناب زہرا لینے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اے مالک یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے حسین کے غم میں آنسو بہائے، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے حسین کے غم میں زحمتیں اٹھائیں، انہوں نے فرش بچھائے، انہوں نے جوتیاں سیدھی کی، انہوں نے چیکنگ کی، انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا، یہ فرش عزا پر بیٹھے اور گریہ فرمایا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بغیر کسی مشکل کے، بغیر ریا کے آپ کے نامہ عمل میں لکھی جا رہی ہے. اس کی قدر کیجئے اور آئندہ کی نسلوں تک جیسے پرانی نسلیں لاتی گئی ہیں آپ بھی بڑھاتے جائیے تاکہ عزاداری کے سلسلے میں ہم امانتوں کو آگے بڑھا سکیں. درود پڑھ دیں محمد. ایک نقطہ مختصر عرض کرتا چلوں، موضوع سے ہٹ کے اس لیے پہلے بیان کر دوں. یہ جو پہلی محرم کو عشر فاروق یا
فاروق اعظم کی وفات منائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کو ہمیں واضح کرنا ہوگا، اور ہم اس میں دیکھیں جہاں اتحاد المسلمین کے ہم اتنے بڑے دائی ہیں، وہاں پر اصول پہ ہم سودا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں آؤ تم سعودی عرب کو سٹینڈرڈ بناتے ہو، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم کسی اور ملک کو سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہو، مصر کو بنانا چاہتے ہو، ہم تیار ہیں۔ آ کے چیک کرو کہ کیا پہلی محرم کو دوسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا تھا، وہ جو ابو لولو نے کیا تھا۔ وہ بھی الزام ہم پر ڈالا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو اس کو، اس دن تو ٹی وی پہ بات شروع ہو گئی کہ یہ ابو لولو کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ بابا ہم تو ابو لولو کو لے کر مدینہ میں نہیں آئے تھے نا، جو ابو لولو کو لے کر آیا تھا اس کو تو نام دو نا، اس کو تم نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ دیکھیں تاریخ کا یہ حصہ ذہن میں رکھیں کہ مملکت اسلامیہ کی جنگ تھی فارس سے، ٹھیک ہے، جیسے ہماری جنگ انڈیا سے ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے، اس لیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو پرابلم ہے، کشمیر میں بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں آپ کا پرائم منسٹر کسی انڈیا کے آدمی کو اپنا وزیر غلام رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ اب اگر پرائم منسٹر کا دوست کسی کو اپنا وزیر یا غلام بنا لے تو پرائم منسٹر اعتراض کرے گا بھائی ان سے ہماری جنگ چل رہی ہے، اس کو کہاں لے کر آ گئے تم؟ کیوں ایسا ہوا تاریخ میں کہ ابو لولو کو ایک انسان جو اس زمانے میں صحابی بھی کہلا جاتا تھا، اس نے اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آئے فعلاً ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو تم پہلی محرم کو کیسے لے کر آ گئے؟ اور آپ نے کے پی کے میں پہلی محرم کی چھٹی بھی اعلان کر دی۔ اس پر پورا بورڈ بیٹھ جائے۔ اور میں سلام کرتا ہوں اہل سنت کے ان علماء کو کہ جنہوں نے حق کو بیان کیا۔ اب ان کی نہیں سنی جاتی ہے، ایک الگ بات ہے کہ بابا پہلی محرم نہیں ہے، ہاں یہ 25 ذی الحجہ کے بعد کی تاریخ ہے، لیکن پہلی محرم نہیں ہے۔ اب کراچی میں حکومت ایک خاص ٹولے کو، یا تو سارے اہل سنت جیسے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں ویسے یہ سب نکل آئیں تو بھی حرج نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جلوس تو نکالنا چاہیے نا، ہم حق کے لیے نکالتے، تم جس کے لیے نکالنا چاہتے، لیکن ایک ٹولے کو حکومت کراچی اجازت دے اور وہ ٹولہ پہلی محرم کو نمائش پہ آ کر وہ نعرے لگائے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ پھر اگر ہمارے جوان بے قابو ہو جائیں تو کل کو مت آ کے کہنا کہ جناب اپنے جوانوں کو سنبھالو، اس لیے کہ جوانوں کو ہم اس وقت تک سنبھال سکتے ہیں جب تک آپ ناانصافی نہ کریں۔ بھائی تم اپنے بڑے کا ذکر کرتے ہوئے چلے جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے، جب تم ہمارے لیے وہ عنوان استعمال کرتے ہو جس کو تمہارے علماء بھی قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر کل کو اگر ہمارا جوان اٹھتا ہے اور کوئی ایکشن لیتا ہے اور امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم شیعہ اس کے ذمہ دار نہیں۔ درود پڑھ دے محمد۔ عنوان گفتگو ولایت الہی یا ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی، کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس عنوان کو رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلے دن اس کو بیان کر دینا بہتر ہے تاکہ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ انہیں اس میں مزید سمجھنے کی خواہش ہے تو پھر وہ مزید آئیں اور گفتگو سوچیں، نہیں تو پھر اور مجالس بھی جیسے بہتر سمجھیں۔ دیکھیں ولایت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو معصومین نے ہم تک پہنچایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر مضبوطی سے کھڑا ہے: الصلاۃ والزکاۃ والحج والامر بالمعروف والولایات۔ 5 چیزیں: نماز، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف اور جہاد، دونوں کو کہا گیا ہے، اور ولایت۔
اور زور نہیں دیا گیا ہے کسی چیز پر اتنا جتنا ولایت پر زور دیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا، اگرچہ کہ پچھلے چند سالوں میں اس موضوع کو لے کر آگے بڑھا، لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو ولایت کے عنوان پہ مسائل سامنے آئے ہیں، اس لیے اس عنوان کو آگے بڑھانا اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ولایت کا عنوان باہر والوں نے بھی اس کو غلط لیا اور اندر والوں نے بھی اس کا وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے۔ غلط نہیں کہوں لیکن حق ادا نہیں کیا۔ مثلا میں یہاں پر آؤں، میرا بزم فاطمہ سے ایک وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں 50 منٹ 55 منٹ گفتگو کروں گا، اور اگر میں 20 منٹ گفتگو کر کے چلا جاؤں گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا نے گفتگو ہی نہیں کی، لیکن کہیں گے مولانا نے گفتگو کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا کہا جائے گا؟ مولانا نے گفتگو کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اندر کے افراد ہیں، محترمین ہیں، یا جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، انہوں نے بھی ولایت کے ایک حصے کو لے لیا اور اسی پہ وہ آگے بڑھتے رہے، جبکہ اسلام میں ولایت کا عنوان بہت بڑا بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ اب اس بڑے عنوان کو، اس اہم عنوان کو اگر ہم چھوٹا دکھا کر آگے بڑھیں تو ہم ظلم کریں گے اس عنوان پر۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے جو اس عنوان کا حق ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر ولایت کے معنی پھر آہستہ سے سمجھا دوں گا، اگر ولایت کے معنی حاکمیت اور حکومت کے ہیں، آج تو پوری دنیا میں جھگڑا ہی اس کا ہے۔ ہاں، وہاں سے ٹرمپ کہتا ہے، وہاں سے نیتنیاہو کہتا ہے، وہاں سے وہ کہتا ہے، وہاں سے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے، ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اور اگر ولایت کے معنی اختیار کے ہیں، ولایت کے معنی اختیار کے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کے کسی کا اختیار نہیں، اور پھر جس کو وہ دے وہ صاحب اختیار۔ اور اگر ولایت کے معنی صرف وہاں لے جائے جائیں کہ جناب ہم مولا کائنات کو اپنا مولا سمجھتے ہیں، ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور بس ان کی محبت ہم نے دل میں رکھ لی، تو اب سارا سب کچھ کور ہو گیا۔ ذہن پہنچ گئے آپ کے؟ پھر نیچے آتے ہیں کہ ہم مولا علی کے بارے میں بھی کوئی معرفت رکھتے نہیں ہیں، بس ہم مولا کائنات کے نام سے اپنے آپ کو منسلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم مولائی ہو گئے۔ پھر ہمارے کپڑوں کے اور انداز، بھئی یہ کیا؟ بھئی ہم تو مولائی ہیں، آپ مولائی ہیں، ہمیں قبول ہے، اور ہم تو کوئی ہے ہوتے نہیں آپ کو مولائی ماننے یا نہ ماننے، ہم تو سرٹیفکیٹ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے مولا اس خلیے کو قبول کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے؟ میں کہاں سے لے کر آیا؟ حاکمیت کلی سے لے کر تو وہاں تک کہ جہاں پر ولایت صرف محبت اور اظہار محبت کا نام رہ جائے، یا پھر ولایت اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے عنوان رہ جائے۔ اور نیچے آ گیا میں، اب دیکھ رہے ہیں بات کہاں سے شروع کی؟ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، اور الحمدللہ آیت الکرسی تو ہر مومن کو یاد ہوگی، نہ ہو تو یاد کر لیجئے۔ یہ قبر میں نور کا باعث بنتی ہے، یہ دنیا میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ ہر نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھیں، اور جب گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی مشکلات ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ بابا مشکلات اور مسائل کے حل تم دیکھتے ہی نہیں ہو، تم واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہوتے ہو، تم فیس بک میں لگے ہوئے ہوتے ہو،
تم سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہو تو برا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن ہر وقت اس میں لگا رہنا اچھا نہیں ہے نا. پھر وہ کوئی بھروسے والی چیز ہے نہیں ہے، اچھی لگی بھیج دیا، یہ آپ کو نہیں پتہ ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم بھیجتے ہو نا وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو اس کے اثر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اچھا بھیجا تو اچھا، برا بھیجا تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، اور اگر تم نے برا کیا تھا تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے تھا. تو ہم یہاں پر آیت الکرسی کے بارے میں عرض کر کے آگے بڑھیں گے کہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جہاں گھبراہٹ، جہاں پریشانی، جہاں مشکل، جہاں مصیبت، وہاں پر آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں اور پوری آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیں، ہم فیہا خالدون تک. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو بھی حل کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو گھبراہٹیں ہیں وہ گھبراہٹیں بھی دور ہو جائیں گی. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. میں نے تیسری آیت، آخری آیت کا انتخاب کیا اس لیے کہ پھر پوری آیت پہ بات کروں گا تو عنوان آگے نہیں بڑھا سکوں گا. تقریباً 8 شب میرے پاس ہوں گے، 8 یا 9. اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب دیکھیں ہم ولایت کو بیچ میں سے لیتے ہیں، اس لیے ولایت کے مفہوم کو سامنے والے تک نہیں پہنچا سکتے. بلکہ اگر میں تھوڑی سی لو لیول بات کروں، ہم ولایت کو لیتے ہیں تاکہ اہل سنت کے منہ پر ماریں کہ دیکھو تم نے چھوڑ دیا ہم نے لے لیا. ولایت اس سے بہت اونچی چیز ہے. اہل سنت اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں، ہم کس طرح قبول کرتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. کیونکہ ہم نے کہا نا کہ دوسروں نے کیا کیا وہ بھی بتائیں گے، اور اپنوں نے کیا کیا وہ بھی بتائیں گے، اور ہونا کیا چاہیے وہ بھی بتائیں گے، ورنہ پھر بات ناقص رہ جائے گی. تو ہم ولایت کے عنوان کو لیتے ہیں اور دوسروں کو دباتے ہیں، اور حق پہ کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے. لیکن حق یہ ہے کہ اس ولایت کے عنوان کو کہ جو اوپر سے نیچے تک آ رہا ہے 20 میں سے اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس ولایت کو چھوٹا کرنا کہا جاتا ہے. یہ اس ولایت کی حیثیت کو نیچا دکھانا بن جاتا ہے جب علمی محفل میں آپ جائیں. دیکھیں ایک وقت ہم کہتے ہیں یہ صاحب جو ہے نا یہ کمانڈر ہیں اور ان کے پاس بڑا اختیار ہے. ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو اتھارٹی دی، انہوں نے ان کو اتھارٹی دی، انہوں نے، فرق پڑ گیا نا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ہم صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ برا کہتے تھے، نہیں برا نہیں کرتے تھے، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس ولایت کی حقیقت کو سمجھ کر وہاں تک پہنچیں تو اس میں انسان کے اندر جذبہ دوسرا ہوتا ہے. صرف اس حد تک دیکھیں تو جذبہ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے بارے میں اللہ حساس ہے. ولایت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جس آیت کی تلاوت کی اور اب میں تشریح کرنے جا رہا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا. او بابا تم جانو جو ایمان لائیں ان کا ولی، ان کا صاحب، ان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. اللہ کیا کرتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پر، رسول پر، قیامت پر،
امام پر، حساب کتاب پر، جو ہمارے عقیدے کی چیزیں، ہاں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بنیادی چیزیں نا، پھر اس کی جزیات، پھر فروع دین. تو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میری تائید فرمائیں تو ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے اور سمجھیں گے کہ ولایت کا عنوان کیوں اتنا اہم ہے، کہ رسول اکرم نے فرمایا، معصومین نے فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، بولتے بولتے فرماتے جاتے ہیں، یہ سب کچھ پوری زندگی میں کرتا رہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہ کرے، لیکن ہماری ولایت کو قبول نہ کرتا ہو تو یہ سب بیکار ہے. نماز، طواف، صدقہ، روزہ سب کر رہا ہے، لیکن اگر ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا تو یہ سب بیکار ہے. تو پتہ چلا کہ ولایت کا عنوان وہ عنوان ہے کہ جس کے بغیر عبادتیں اپنا اثر نہیں رکھتی، یا اگر میری مثال غلط نہ لی جائے تو وہ کھانا جس میں نمک نہ ڈالا گیا ہو، اس کھانے کو انسان جتنا بھی کھاتا جائے، میزبان کی اس میں شرما شرمی میں وہ کھاتا جا رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی اس میں مزہ نہیں ہے. آپ کیونکہ آپ کو اور مجھے ولایت، میرا جملہ اچھا نہیں ہے معاف کر دیجیے گا، مفت میں ملی، فری. جو چیز فری میں ملتی ہے نا اس کی، میں جانتا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کو، کیونکہ سالوں سال آپ کی دعا سے دنیا میں سفر کرتا رہا ہوں، کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، جب ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے کہ ہم نے ولایت کو کیسے سمجھا اور کیسے اپنایا، تب ولایت کی لذت محسوس ہوتی ہے. ہمیں بھی ان چند دنوں میں ولایت کی عظمت کو سمجھنا ہے. جب ولایت کی عظمت کو سمجھیں گے تو خود بخود تسلیم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تسلیم ہو جائیں گے تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ ظلمات کیا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کل عرض کروں گا. ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نور کیا؟ یہ لائٹ. اللہ کہتا ہے بابا یہ لائٹ نور نہیں، یہ تو تمہارے لیے ایک مثال ہے. اللہ نور السماوات والارض. سورہ نور کی وہ آیات جس کی ہم تشریح کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف تشریف نہ لے آئیں. اللہ نور السماوات والارض کی آیت، سورہ نور کی آیت کو یہاں رکھیے. اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نور السماوات والارض. اب آپ دیکھ رہے ہیں ولایت کہاں ہے، کس مرحلے پر کھڑی ہے، اور ہم کس مرحلے پر اس کو سوچ رہے ہیں. صرف کچھ لوگوں کو دور کرنے کے لیے دور مت کیجئے، لے کے آئیے، اس لیے کہ یہی وہ باب ہے جہاں پر سب کو لے کر آنا ہے. آج ایک بہن نے ٹویٹر پہ ایک پیغام دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، آج میں اپنی ایک سنی بہن کو دنیا میں کہیں، آج میرا خیال میں آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کا، اس میں مارک نہیں کیا، لیکن کیونکہ دن وہاں پہلے آتا ہے اور پھر یہاں دن آتا ہے، تو وہاں پر کہنے لگی کہ میں اپنی ایک سنی دوست کو، محترم ہے ہمارے لیے،
راضی کیا کہ تم میرے ساتھ مجلس میں چلو، گاڑی کی چابی تم رکھ لو، اگر تم کو کہیں محسوس ہو کہ بات نہیں بن رہی، مزہ نہیں آ رہی، یا تمہیں ہو کہ یہ بڑا عجیب و غریب کچھ کہا جا رہا ہے، تو تم گاڑی میں بیٹھ جانا، گھر چلی جانا، میں ٹیکسی کر کے آ جاؤں۔ کہتی مجھے اس بات پر اللہ کا کروڑ شکر کرنا چاہیے کہ وہ بہن نہ صرف مجلس آخر تک بیٹھی بلکہ کچھ دیر اس نے سینے پہ یا حسین کر کے ہاتھ بھی مارا۔ نہ میں اس بہن کو جانتا ہوں، نہ آپ اس بہن کو جانتے۔ یہ ولایت کی محبت نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ایک بہن ایک اہل سنت کو مجلس میں لا سکتی ہے تو ایک ایک بھائی اہل سنت کو مجلس میں لا سکتے، کوشش تو کریں، اور اگر یہاں نہیں لا سکتے تو آن لائن لنک دے دیجئے، بعد بھی انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بھی اکثر حق کی تلاش میں ہیں، اور میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ حق کی نور کی طرف ان کو پہنچا دیں، چلیں یا نہ چلیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، حق اور حقیقت جہالت اور نادانی کے ساتھ الگ کر دیے گئے، فرق کر دیے گئے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہاں پر خود ہمیں بھی آنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی راستہ کھولنا ہے۔ کیسے امام علیہ السلام ایسی مجلس کو پسند کریں جس میں اہل سنت بھائیوں کو ٹونٹ کر کے اپنے سے دور کیا جائے؟ میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں جو علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقاموں کے زمانے میں نشتر پارک کی مجلسوں میں جاتے تھے۔ میرے والد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پاک محرم کے تقریباً 20-25 سال صدر رہے۔ جہانگیر پارک سے پھر نشتر پارک مجلس آئی، بہت چھوٹے چھوٹے ہم تھے، تو خیر ابھی بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہم، لیکن باقاعدہ پتہ چلتا تھا کیونکہ انتظامیہ میں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ساتھ چلتے رہتے تھے کہ اہل سنت لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، علم لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ ہم باب العلم والے ہیں۔ یعنی جس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس کو نہ دے، جس کو چاہیے وہ کیا کہلائے گا؟ برا لگ رہا ہے تھوڑا سا نا، ایسا ہی ہوتا ہے، انجیکشن لگتا ہے درد تو ہوگا نا، آپریشن ہوگا تو تھوڑا کٹ تو پڑے گا نا۔ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہم باب العلم کے در پر بیٹھے ہیں؟ شکر ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس بات پر سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ کیا نعمتیں ہیں؟ اب الفاظ میرے، مفہوم معصوم کا ہے، یہ کیلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ آم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ پانی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ بکرے کے گوشت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ ان مادی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ ولایت مولا کائنات ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن میں جملے کو آگے بڑھاؤں، یہ ولایت مولا کائنات کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے دل میں تھی کہ نہیں ہوتی تو اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہوتے، تمہیں تمہارا دل اجازت دیتا؟ یہ اذن سے آتے ہیں سب، یہ اذن کے بغیر دخول یہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ اذن کیا ہے؟ میرے استاد اللہ تعالیٰ رحمت کرے، بڑی خدمتیں کی انہوں نے حوزہ علمیہ کی، کہتے ہیں کہ جب تم کسی معصوم کے روضے پر جاؤ نا تو سیدھا اندر داخل مت ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اذن دخول پڑھتے ہیں، ادخلوا ادخلوا ادخلوا، غلط نہیں ہے، پھر وہی میں اگر کوئی بات کہوں تو یہ نہیں کہ غلط ہے، جو غلط ہوگا وہ کہہ دوں گا کہ غلط، لیکن یہ اندر جانے سے پہلے جو ہم اذن دخول پڑھتے ہیں، تو میرے استاد کہتے تھے کہ میں سمی اذن دخول وہ نہیں ہے جو تم کتاب سے پڑھتے ہو، کھڑے ہو جاؤ دروازے پر۔ اگر تمہارے دل میں رقت طاری ہو جائے، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو اس امام کے معرفت کی وجہ سے جاری ہو جائے، سمجھنا امام نے اجازت دے دی۔ کیا صرف مشہد کے لیے یہ بات ہے
کیا صرف کربلا کے لیے بات ہے؟ کیا صرف نجف کے لیے یہ بات ہے؟ کیا صرف کاظمین کے لیے بات ہے؟ کیا صرف سامرہ کے لیے بات ہے؟ کیا صرف مدینہ کے لیے بات ہے؟ یا نہیں، ہر امام بارگاہ کے لیے یہی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں احساس کیوں آئے ہیں، یا جو بھی پڑھنے بیٹھے گا آپ آئیں گے، ضرور نہیں کہ میں سمیع آئے ہو تو آپ سننے آئے ہیں، آپ اس محبت کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کو عزم مل رہا ہے، لیکن قیامت میں آپ سے اس ولایت کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے ولایت کو کیوں قبول نہیں کیا تھا، تم سے سوال یہ کیا جائے گا تمہارے پاس تو ولایت تھی، دوسروں کے پاس وہ والی ولایت نہیں تھی جو تمہارے پاس ہے، تم نے کیوں ان کو نہیں دیا؟ دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں مراج تقلید نائب امام ہیں، وہ بے شک ہوں گے اور ہیں نائب امام، آپ بھی سفیران امام علیہ السلام ہیں۔ اگر امام کا پیغام کہیں نہیں پہنچاتے، جہاں پہنچا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا وظیفہ پورا نہیں کیا ہے۔ آپ خود مجلس سن لیں، اچھی بات ہے، لیکن کافی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنے اہل سنت بھائی، غیر مسلمان بھائیوں کو آہستہ آہستہ لانا ہوگا۔ آپ ایسی مجلسوں میں لے جائیں جہاں پر دل آزاری کی بات نہ ہو، علمی گفتگو ہو، اور ان کو بتائیں، ورنہ لنک دے دیں کہ بھائی چلو تم مجلس میں جاتے ہو ڈرتے ہو، کم از کم لنک سے تم سن تو لو، تاکہ انہیں پتہ چلے، آہستہ آہستہ ان کے اندر تشنگی آئے، ارے یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو عنوان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر ایمان اور اسلام کا فرق بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی آیا کرتے تھے مسجد میں تشریف فرمائیں، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، صرف اشارہ کر کے نکل جاؤں گا، کیونکہ آہستہ آہستہ مذاہب کی طرف جانا آج تھوڑا لیٹ شروع ہوا، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انتظامیہ فکر نہ کرے، لوگ آ جایا کرتے ہیں، یہ کہ روش ہے، جیسی مغرب کی نماز ختم ہو مغربین کی، فوراً سوز و سلام شروع کیجئے، میں بھی پہلے سے آ کے میں مغربین یہیں آ کے پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے وعدے میں کوئی نہ ہو، کوشش کیجئے 8 بجے مجھے ممبر دے دیں، لوگ ہوں یا نہ ہوں کوئی فکر کے بات، لوگ آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور آواز بہت دور تک پہنچی، ماشاءاللہ انتظام اس دفعہ مائک کا بھی بہت اچھا ہے، ہمارے تمام انتظام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو جب یہ عرب آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا، یہ عرب آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہم ایمان لے آئے، قل قولوا اسلمنا، اے رسول ان سے کہیے ابھی تم اسلام لے آئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل، بس پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک درجہ ہے، ایمان دوسرا درجہ ہے، اور جب ایمان انسانوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی منزل میں انسان داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز ملی ہے تو اب ایک چیز دینی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز لے لیں تو دوسری چیز نہ دیں، امکان نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرو۔ آپ مجلس میں آتے ہیں، اگر زبانی نہیں کہتے تو دل میں انتظامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے، بہتر انتظام تھا، آواز اچھی تھی، پنکھے چل رہے تھے، امام بارگاہ کے انتظامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بابا تم ایمان لے آئے ہو تو اب ایمان کا ٹیکس پے کرو، ایمان کی فیس پے کرو، الفاظ اچھے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، تم اس رسول کے جس نے اتنی زحمتیں اٹھائی، اتنی محنتیں کی ہیں، ان کی آل کے ساتھ مودت کا وہ پیمانہ باندھو کہ جس کے بعد تم کبھی ان سے الگ نہیں ہوگے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، صرف مودت بھی نہیں کہا،
مودت فی القربہ کا پھر آگے چل کے اس کی بھی ایکسپلینیشن آئے گی کہ مودت فی القربہ تو جب ایمان لے آئے تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مودت فی القربہ کیا جائے. مودت فی القربہ سالوں سے سنتے ہیں, چھوٹا سا ترجمہ ہے, اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ جو تم جانتے ہو کہ میرے اہل بیت ہیں, قربا ہیں, ان سے محبت کا عملی اظہار کرو. ان سے محبت کا, دیکھیں ایک وقت دل میں محبت ہوتی ہے, ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے, ایک وقت اس محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں, کبھی عید کے موقع پر, کبھی 15 شعبان کے موقع پر, کبھی 18 ذی الحجہ کے موقع پر, کہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بابا صرف یہ نہیں کہ تم میرے بیوی بچے ہو, بلکہ مجھے تم لوگوں سے محبت ہے, اس لیے میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں, میں یہ لے آتا ہوں, تحفہ دے دیتا ہوں. تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو اب ایمان لانے والوں سے تقاضا کرو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں سوائے مودت فی القربہ. پھر ایک جگہ اور آتی ہے آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, ہم اس پہ اجر نہیں مانگتے, بلکہ جو مانگتے ہیں وہ صرف تمہارے لیے مانگتے ہیں. مودت فی القربہ مانگا ہے, لیکن مَا سَأَلْتُكُمْ فَهُوَ لَكُمْ, جو میں سوال کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے کر رہا ہوں, میرے لیے نہیں کر رہا, مجھ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میرے قربا سے متصل ہو جاؤ گے تو پھر گمراہی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں. اب یہ گھڑی بھی تیز چل جاتی ہے, میں کیا کروں, لیکن میں جملہ سمجھا کے آگے بڑھوں گا. اس کا ذکر آج صرف اشارہ کرتا ہوں. ایک شخص, نام بھی لوں گا ابھی, صرف ایک شخص, حضور اکرم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ مولا کائنات کو بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے. ایک شخص مدینہ میں مسجد نبوی میں حضور اکرم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کو بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے. ہم عمر تھے, وہ 16, 17, 18 سال کی عمر میں ایمان لے آیا اور مولا کائنات سے محبت رکھتا تھا. یہ ابتدا رسول نے بنایا, بیٹھو, اس سے محبت رکھتے ہو؟ کہاں, سچ میں محبت کا اس وقت کیا ہوگا جب تم اس کے سامنے تلوار کھینچ کے کھڑے ہو جاؤ گے. اب سمجھ آئی؟ صرف مودت فی القربہ اظہار کرنے کا نام نہیں ہے, آخر تک اس پر باقی رہنے کا نام ہے. میں نے بیچ میں سب کچھ کاٹ دیا کیونکہ اب وقت نہیں, اس کو بیان ضرور کروں گا, اس لیے کہ ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی دونوں کو مجھے واضح کرنا ہے. جمل کا میدان سجا ہوا ہے, ایک طرف یہاں مسلمانوں کی فوج, ایک طرف یہاں مسلمانوں کی فوج. کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا آپ نے کیوں کہا کہ اس طرف بھی مسلمان اس طرف بھی مسلمان؟ اس لیے کہ جب تک پہلا تیر نہیں چلا ہے مولا کائنات کے خلاف تب تک مسلمان ہیں. آگے کا جملے کی ضرورت تو نہیں, ہاں آگے کے جملے کی ضرورت تو نہیں, اور ضرورت ہوتی بھی تو نہیں بیان کرتا تاکہ آپ خود سمجھیں نا کیا ہے. کیوں صفین کے موقع پر مولا کائنات سے کہا گیا موقع اچھا ہے, دریا پہ قبضہ کر لیا, پانی بند کریں, اور مولانا نے کہا تم چاہتے ہو تاریخ میں لکھا جائے کہ میں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا؟ جمل میں بھی یہی ہوا, کیونکہ جمل پہلے ہوئی تھی نا. بصرہ میدان لق و دق ہزاروں, ادھر بھی صحابی رسول ادھر بھی صحابی رسول. یہ ایک رضی اللہ والا مسئلہ بھی عجیب چڑھ گیا ہے, بہرحال اب ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بیان بھی کر دیں گے. ادھر بھی صحابی رسول ادھر بھی صحابی رسول. لیکن رسول اکرم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر حق اور باطل میں ہم گڑبڑ ہو جائے, ہمیں پتہ نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے, کہا علیکم بہذا الرجل, نام نہیں لیا, علیکم بہذا الرجل. لوگوں نے دیکھا علی بن ابی طالب آ رہے تھے, درود پڑھتے ہیں ایک محمد والے میں. یعنی واضح بتا رہے ہیں رسول اللہ
کہ بابا کہیں تم کنفیوز ہو جاؤ تو پریشان مت ہونا، میں تمہیں وہ شخصیت دے کے جا رہا ہوں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اگر خود رسول اکرم نے فرمایا کہ رسول اکرم سے کسی نے پوچھا کہ اگر مشکلات میں شکار ہو جائیں تو کیا کریں، ایک اور جگہ پر کہا دیکھو اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی دوسری طرف جا رہے ہوں، دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا۔ اب بھی کچھ باقی ہے، اب بھی کسی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم مقابلے کرتے ہیں کہ مولا یوں اور فلاں یوں، یہ ظلم ہے مولا پہ۔ خود مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ افسوس ہے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ لوگ میرا اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ مولا نے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ولایت اللہ نے نازل کی اس کا مقابلہ انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتا، تم آتے ہو دوسروں کا مقابلہ کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ رسول اکرم نے فرما دیا۔ تو اب جب جمل کی جنگ شروع ہو رہی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ 3-4 دن بعد اس پہ تفصیل آئے گی۔ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو مولا کائنات نے آواز دی فلاں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ فلاں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم علی کے خلاف شمشیر نکال کے کھڑے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی نہیں نکالوں گا، اگر ہو گیا تو کہا میں شمشیر نیام میں ڈال کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ کہا اچھا۔ مولا کائنات نے آواز دی، کسی نے کہا علی سے جنگ کرنے کہاں جا رہا؟ کہا علی جنگ کرنے کہاں ہے، شمشیر تو اندر ہے، اور علی تو کبھی دھوکہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بلایا ہے تو شمشیر یہاں پر، اور جب آئے تو گردن اڑا دیں، یہ کوئی اور کر سکتا ہے، علی سے تو توقع نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ گیا آگے آیا، کون؟ جو ایک زمانے میں مسجد نبوی میں مولا کائنات کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ آگے آیا، مولا کائنات نے کہا اے فلان، نام نہیں لیتا ابھی، اے فلان تجھے یاد ہے ایک دن مسجد نبوی میں تو مجھے محبت سے دیکھ؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ یاد دلا دیں۔ اب دیکھیں، اچھا یہ وہ چیز ہوتی ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی سو رہا ہو نا تو آپ اس کو جگا سکتے ہیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا اس کو آپ جگا سکتے ہیں؟ غور کیجئے گا اس بات پر کہ اب کیا اس کو رسول کی وہ حدیث اس وقت یاد نہیں آئی جب وہ شمشیر لے کر فوج کو لے کر آ گیا ہے؟ علی نے کہا تم نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہا تھا میں نے؟ کہا تم نے کہا تھا کہ میں شمشیر واپس رکھ کے واپس چلا جاؤں گا۔ علی اچھا ہوا تم نے یاد دلایا، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کا واپس جانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ علی کا ساتھ دیں۔ آپ نے جو اتنا بڑا فتنہ جمل کا کھڑا کروایا وہ حصے دار تھا، انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا، کہ جس کی وجہ سے امت میں اتنی بڑی مشکل آئی۔ خلاصہ یہ کہ یہ ولایت پر صرف موجود ہونا کافی نہیں ہے، ولایت پر موت آنا کافی ہے۔ موت کے بغیر ولایت کافی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط پالنے والے، ابھی صراط مستقیم پر تو ہیں، کہاں آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن دعا کریں، آنا ایک بات ہے، رہنا۔ اور ان 8-9 راتوں میں میں روز ایک آدھ مثال دوں گا کہ جو صراط مستقیم پر تھے اور اس کے بعد چلے گئے، اماموں کو دیکھتے تھے، اماموں کی وکالت ان کے پاس تھی، اور پھر اماموں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال شب 2 محرم آ گئی۔ پہلی محرم کے گزرنے کے بعد آج ہم جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے دل منتظر ہیں کہ میں کربلا کا ذکر کروں اور آنسو جاری ہو جائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وہ مشکل پیدا ہوئی تھی اور علم الآدم الاسماء، حضرت آدم کو اسماء یاد دلائے گئے، سکھائے گئے،
تو جب ایک نام پر پہنچے تو حضرت آدم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اس نام کو تلفظ کرتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب حالت پیدا ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں دھاڑے مار مار کے رہوں۔ ابھی تو دنیا نہیں بنی ہے، ابھی تو آدم کو صرف جنت سے دنیا میں آنے کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو یہ نام تعلیم فرمائے۔ تو جب حسین کا نام آیا، اجرکم علی اللہ، اس طرح سے بلند آواز سے جب آپ روتے ہیں تو جناب زہرا دعا دیتی ہوں گی، 12 امام دعا دیتے ہوں گے کہ تمہیں تو ہمارے صرف حسین کے نام آنے پہ اتنا گریہ کر۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا مصائب بہت مختصر پڑھے، میں کہتا ہوں مصائب پڑھے ہی نہیں جانے چاہیے، اگر دل ہے تو یا حسین کہو گریہ۔ بابا یہ حضرت آدم کی سنت ہے۔ کہا جبرائیل یہ کون حسین ہے؟ کہا آپ کی نسل میں سے جب آخری نبی آئیں گے ان کا نواسا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ تاریخ گزری، امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، رسول اکرم کو جب امام حسین علیہ السلام گود میں دیے گئے، رسول اکرم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فضہ دوڑی، زہرا زہرا آپ کے بابا گریہ فرما رہے ہیں۔ جناب زہرا فوراً آئی، بابا بابا کیا حسین کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ کہا نہیں فاطمہ، حسین کو جیسے ہی میں نے گود میں لیا جبرائیل تشریف لائے، اے محمد تمہارا یہ نواسا اسلام کو بچائے گا، تمہارا یہ نواسا تمہاری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچائے گا، تمہارا یہ نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ جناب زہرا نے نہیں پوچھا کہ بابا پھر میرے حسین کو کوئی بچانے کا راستہ بتائیے، کہا بابا اگر میرا حسین اسلام کو بچانے والا ہے تو میرے حسین پر رونے والا کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، ان کے بابا ہوں گے، میں ہوں گی۔ ایسے کہا نہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ کہا پھر میرے حسین پہ کون روئے گا؟ میں کہوں گا یا زہرا آئیے، مدینہ سے آئی ہوں گی نا، ہر مجلس میں جا رہی ہوگی، دیکھیے آپ کے حسین کے چاہنے والے ہیں، کوئی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے، ہر کوئی اظہار کرنا چاہتا ہے یا رسول اللہ حسین علیہ السلام کی غم میں رونے کی جو آپ نے نوید بخشی تھی زہرا، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، کاش ہم ان لوگوں میں سوچیں جن کے بوڑھے حسین کے بزرگوں پر ماتم کریں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں پر۔ یہ بچے جب سبیلوں پہ پانی پلاتے ہیں نا تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ حسین کے بچوں کی یاد میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ عزادارو، بس حسین علیہ السلام ایک وقت اپنے نانا کی قبر پہ گئے، نانا نانا اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ روتے روتے غش کھا گئے، قبر پہ سر رکھ دیا، خواب میں دیکھا نانا کیا فرماتے، حسین اب کربلا جانے کا وقت آ گیا ہے، حسین اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عجیب جملہ خواب میں سنا، شاء اللہ ان یراہن قتیلا وشاء اللہ ان یراہن سبایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری شہادت کو دیکھے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
زینب ام کلثوم تمہاری شہادت کے پیغام کو آگے بڑھائے، اٹھتے ہیں اماں کی قبر پر لیٹ جاتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اماں چکی پھیر پھیر کے، چکی چلا چلا کے، ہاتھوں میں چالے پڑ کے ہمیں تم نے کھانا کھلایا، ہر لقمے پر یہی تھا۔ حسین جب وقت آئے، حسین پیچھے مت ہٹنا، اماں مدینے سے جا رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے بڑا عجیب منظر ہے۔ اب امام آتے ہیں، بہن زینب کو آمادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب جناب زینب کا نکاح ہوا تھا تو مولا کائنات نے اس وقت لکھوایا تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا تو تم زینب کو نہیں روکو گے، تم زینب کو نہیں روکو گے۔ جناب زینب آمادہ، عماریہ مدینے میں تیار، ایک ایک کر کے خواتین کو سوار کرایا گیا۔ ایک وقت آواز آئی، بنی ہاشم کے جوانوں پردہ کرو، یہاں سے عباس اور ان کے بھائی آئے ہیں، یہاں سے علی اکبر آئے ہیں، وہاں سے قاسم آئے ہیں، اونو محمد آئے ہیں، کوئی بازو پکڑ رہا ہے، کوئی زانو نیچے رکھ رہا ہے۔ آقا حسین کھڑے ہیں، بہن بسم اللہ، اللہ اکبر، ایک یہ سواری، ایک 11 محرم، جناب زینب نے مقتل کی طرف دیکھا ہوگا، بھیا عباس مدینہ میں کیسے سوار کرایا تھا، آج دیکھو علی کی بیٹی تمہاری نیابت میں تمام محرموں کو سوار کرا رہی ہے۔ لیکن عباس کاش تم ہوتے، ہماری چادریں سنبھلی رہتی، آج ہم بے پردہ، بے مخنا و چادر رسیوں میں باندھ کر کوفہ نہ لے جائے جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔